بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، گزشتہ کئی جمعہ سے سورہ توبہ کی آیات مبارکہ کی روشنی میں ہم اس بدترین اور خطرناک مخلوق کے بارے میں اللہ رب العزت کی آیات جو اللہ نے اپنے نبی پر حق کے ساتھ نازل فرمائی، اس کی روشنی میں اللہ نے اپنے نبی کو اور اپنے اہل ایمان بندوں کو اس مخلوق سے آگاہ کیا ہے، اور اس کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ اہل ایمان ان کی ریشہ دوانیوں اور ان کی حرزہ سرائیوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ دوسرے، وہ خود اپنے اندر ان کی کوئی خرابی پیدا نہ ہونے دیں۔ یہ منافق ملت اسلامیہ کے لیے پہلے دن سے ہی ناسور بنے ہوئے ہیں، اور ہر دور میں پائے جاتے ہیں اور ہر دور میں پائے جائیں گے۔ یہ اتنا بدترین روگ ہے کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی نگاہ میں ایمان والوں کے لیے کوئی دوسرا خطرہ نہیں ہے۔ ایک آدمی ایمان لانے کے بعد یہ تو ممکن ہے کہ شرک کی طرف نہ جائے، کفر کی طرف نہ پلٹے، لیکن یہ ایسا خطرناک مرض ہے کہ انسان اس سے بچنے کی کوشش اگر نہ کرے اور اس سے غفلت میں مبتلا ہو تو کبھی بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے۔ کفر سے بچ جائے گا آدمی ایمان لانے کے بعد، شرک سے بچ جائے گا، لیکن اگر عقیدے میں اس کے اخلاص نہیں ہے، اس کے ایمان اور عقیدے کے دعوے میں اگر کسی طرح کی کوئی کھوٹ شامل ہے تو پھر وہ نفاق سے نہیں بچ سکتا۔ چنانچہ گزشتہ ہم نے منافق مردوں اور منافق عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ ذکر کر کے جو تفصیل بیان کی تھی اور ان کا جو انجام بیان کیا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ منافق مرد اور یہ منافق عورتیں، ان المنافقین والمنافقات، بے شک یہ منافق مرد، یہ منافق عورتیں، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، ایک دوسرے کے چال چلنے والے ہیں، ایک دوسرے کے ہم جنس ہیں، ایک دوسرے کی طرح ہیں۔ اب وہ کیا ہیں؟ اس پر دور حاضر کے ایک مشہور مفسر مولانا سید ابوالعالیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیل میں ان آیات کی بڑی پیاری تفسیر کی گئی ہے، زبان و بیان بھی بہترین ہے اور وضاحت بھی بڑی خوبصورت انداز میں کی گئی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سن کر کچھ لوگوں کو اعتراض ہو، آج کل تو بس یہی کچھ چل رہا ہے، کسی کے خلاف اگر ہم ہو جائیں تو پھر نہ ہم کو اخلاق یاد رہتے ہیں، نہ تمیز یاد رہتی ہے، نہ خود اپنی ذمہ داری یاد رہتی ہے، اور یہ سب کچھ علماء کا کیا دھرا ہے۔ اختلاف اسلاف میں بھی رہا ہے، صحابہ میں بھی رہا ہے، تابعین میں بھی رہا ہے، تبع تابعین میں بھی رہا ہے، لیکن اس اختلاف کو جب ہم پڑھتے سنتے اور دیکھتے ہیں تو عجیب منظر نظر آتا ہے۔ نہ کسی کا ادب و احترام مجروح ہوتا ہے، نہ کسی کی کفر اور تذلیل میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ اس کو جہنم میں چھوڑ کر آئے بغیر چین نہیں پاتے۔ اختلاف اپنی جگہ ہے، اور اہل علم میں اختلاف ہوتا رہا ہے، بنیادی باتوں میں بھی ہوا ہے، فروعی باتوں میں بھی ہوا ہے، اصولی باتوں میں بھی ہوا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کسی سے اختلاف آدمی اس طرح کرنے لگ جائے کہ اس کی کوئی عزت ہی باقی نہ رکھے۔ نہ یہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ یہ اللہ کو پسند ہے، نہ نبی کو پسند ہے۔ یعنی حالت یہ ہے مسلمانوں کی آپس کے اختلاف کی کہ کافروں سے یہ اخلاق برتتے ہیں، مگر ایک مومن سے اس قدر بد اخلاقی برتیں گے اور اس کو حق سمجھتے ہیں، دعوی حق کے ساتھ اعلان کرتے ہیں۔ اسی کو دیکھ کر علامہ پکار اٹھے تھے نا
گلے جفائے وفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہے ہری ہری۔ کسی بھی انسان کی قد و کاوش جو ہوتی ہے دین کے معاملے میں، وہ کوئی بہت بڑا عالم ہے، علم والا ہے، اس نے کئی کتابیں لکھی ہیں، کوئی بہت سے کام اس نے انجام دیے ہیں، اس سے لغزش ہونا تو ممکن نہیں بلکہ ضروری ہے، ضروری ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ اگر اس سے خطا نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ انسان ہی نہیں رہتا، وہ تو فرشتہ ہو گیا۔ بے خطا یا تو انبیاء و رسول یا فرشتے۔ انسان تو چاہے جو مرتبے پہ پہنچ جائے، جتنا بڑا عالم اور علامہ بن جائے، خطا تو اس سے ہونی ہے۔ اب کسی سے ایسی خطا ہوئی ہے کہ جس سے شریعت پر حرف آتا ہے، ایمان اور عقیدے پر حرف آتا ہے، اس کی اس خطا کو بیان کرنا ضروری ہے، لیکن ادب اور احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے نا۔ مگر ہر مسلک میں، ہر جماعت میں ایک گروہ ایسا ہے جن کے نزدیک اختلاف کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ دوسرے سب گمراہ جہنمی، اور حتیٰ کہ ان سے وابستہ جو بڑے بڑے ہمارے ائمہ و اسلاف میں سے گزرے، ان کی بھی ان کے پاس کوئی حیثیت نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کو کیا آتا تھا؟ جاہل تھا، وہ جاہل مطلق تھا وہ۔ اس طرح کا انداز گفتگو علماء حق نے کبھی اختیار نہیں کیا، اور آج بھی جو علماء حق ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی غلط باتوں کو واضح کرتے ہیں، مگر پورے اخلاق اور شرافت کے دائرے میں، سامنے والے کا ادب و احترام ملحوظ رکھتے ہیں۔ اور پھر یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی شخص سے اگر ایک دو چار غلطیاں ہوئی ہوں تو اس کا سارا معاملہ ہی غلط ہے۔ اور پھر آپ نے تو مومنین کو یہ تعلیم دی ہے کہ جو بھی دانائی اور عقل مندی کی بات ہے وہ مومن کی میراث جہاں سے بھی ملے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی نے اگر کوئی ٹھوکر کھائی ہو، کہیں پر اس سے لغزش ہوئی ہو، تو اس کا پورا معاملہ ہی جو ہے وہ بالکل ضال مضل ہے، نہیں۔ دیکھیے ان آیات کی کیسی پیاری تفسیر انہوں نے کی ہے۔ فرماتے ہیں یہ تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے، ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے۔ تمام منافقین کی، جو مدینہ میں تھے ان کی بھی، جو آج ہیں ان کی بھی یہی ہے، یہی صفتیں ہیں ان کی، اور انہوں نے ہمیشہ اس ملت کے ہر کام کا ستیاناش کرنے میں کبھی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ آج بھی ہیں یہ موجود، ہر جماعت میں موجود ہیں، ہر مسلک میں موجود ہیں، ہر ادارے میں موجود ہیں، ہر مسجد مدرسے میں موجود ہیں۔ یہ ان کو بھلائی سے دشمنی ہوتی ہے، عداوت ہوتی ہے بھلائی سے۔ خیر اور بھلائی کے کام اگر پنپنے لگے تو ان کی طبیعت بے چین ہوتی ہے۔ لوگ بڑا پیارا نوٹ ہے، کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں، مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی۔ کیا زبردست بات ہے، بالکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی وفد آتا، آپ کسی قبیلے میں جاتے، آپ کے کہاں سپاس نامے پڑھے جاتے تھے؟ حضرت کے بڑے کاروبار ہیں، حضرت کے بڑے کارنامے ہیں، حضرت نے اتنے ادارے قائم کیے ہوئے، حضرت یہاں پر پڑھے ہوئے ہیں، حضرت یہاں سے فارغ ہیں، حضرت وہاں سے فارغ ہیں، حضرت کی اتنی اتنی کتابیں تصنیف ہو گئی ہیں۔ کیا ضروری ہے بھائی؟ کیا ہے یہ؟ پروٹوکول بن گئے، پروٹوکول نہ خلفائے راشدین کو پروٹوکول پیش کیے گئے، نہ محمد الرسول اللہ کو پیش کیے گئے، نہ ائمہ دین کو پیش کیے گئے۔ اپنا ہو تو سب جائز اور سب صحیح ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے سے مخالف کا ہو تو پھر تو فتوے دیکھو کیسے لگتے ہیں۔
ایسی باریکیاں نکلتی، پھر ایک ایک لفظ کا آپریشن ہوتا ہے. اس آیت کے اس لفظ سے یہ نقطہ ملا، اس حدیث کے اس ٹکڑے سے یہ نقطہ ملا، نقطے ہی نقطے. کیا یہ طریقہ؟ اس لیے عوام کو کیا ہے، اصل علم دین سے دلچسپی نہیں ہے. ان کو مزہ آتا ہے ان جھگڑوں میں. جو مقرر جتنا زیادہ کسی دوسرے پر برسے گا اور اس کی بال کی کھال کھینچے گا نا، اتنی واہ واہ ہوتی ہے، اتنے اس کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں، اتنے اس کے ویورز بڑھ جاتے ہیں. ان کو اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہوتا کہ یہ حق بھی ہے کہ نہیں، اور ہے تو کہاں تک ہے، کتنا اس میں جھوٹ ملا ہوا ہے، کچھ پتہ ہی نہیں. تو یہ ایک بہت بڑا دور حاضر کا فتنہ ہے، اور اس کو اس آلے نے بہت آسان کر دیا ہوا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں موجود ہے. بس رتب و یابس دیکھ رہے ہیں، کمنٹس ہو رہے ہیں. واٹس ایپ اور فیس بک کی یونیورسٹی میں ایک سے بڑھ کر ایک علامہ موجود آ گئے، پیدا ہو گئے، ٹپک گئے آسمان سے، اگ گئے زمین سے. نہ علم دین سے کوئی دلچسپی، نہ مسجد مدرسوں سے کوئی واسطہ، نہ امامت کی کوئی اہمیت و قدر و قیمت، نہ نمازوں سے کوئی لینا دینا. بس ایک شو پیس بنے ہوئے ہیں، ہر جگہ اپنا شو دکھانا چاہتے ہیں. یہ کیا طریقے ہیں دین کی؟ اور پھر ایسا ہے کہ امام کی اگر مسجد کمیٹی سے پٹتی ہے تو پھر سب امام بہت اچھا ہے. امام کے ساتھ اگر مقتدیوں کی بنتی ہے تو وہ بہت متقی ہے. اگر کمیٹی سے نہیں بنی، مقتدیوں سے نہیں بنی، اگر اصل وجہ ہے، شرعی وجہ ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، مگر امام بھی امام ہے، پھر وہ باپ کو ہاتھ نہیں رکھنے دیتا. مطلب میری غلطی ہی نہیں ہے، یہ میرے سے خالی جلن نکال رہے ہیں، حسد نکال رہے ہیں. اور یہ کام بھی منافقوں کی خصلتوں کا ہے. جبکہ شرعی حکم کیا ہے کہ جس امام سے مقتدیوں کی اکثریت ناراض ہو شرعی بنیاد پر، اس کو مصلی سے ہٹ جانا چاہیے. ہوتا کہیں نہیں، ہٹانا پڑتا. ویسے باغیرت امام و خطیب بہت کم ہیں اللہ کے بندے جو دیکھ لیتے ہیں کہ ارے اب یہ مصلی پہ کھڑے رہنا اور اس ممبر پر کھڑا رہنا اپنے لیے مناسب نہیں ہے اور بے قدر و قیمت والا معاملہ ہے، وہ خود ہی ہٹ جاتے ہیں بغیر کسی کو الزام دیے اور بغیر کسی کا شکوہ کیے. اور لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی. ہمارے سامنے کئی مثالیں ہیں، اچھے اچھے عالم، اچھے اچھے خطیب، بہترین خطیب، لوگوں کی اصلاح کرنے والے، لوگوں پر اثر ڈالنے والے، لوگ ان کا اثر قبول کرنے والے، علم اعلیٰ، دلائل کے ساتھ گفتگو. مگر چونکہ بات مسجد کمیٹی کے ذمہ داروں کے خلاف پڑ گئی، چلو مشورہ ہوگا، نکالو. کیونکہ مسجد کمیٹی کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی دین سے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، علم دین سے. ان کو یہ مطلب ہے صرف اس سے کہ ہماری خواہش کے مطابق چلو، اور ایسی باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں بھی نہ کہو جس کی زد ہمارے اوپر پڑتی ہو. کوئی باغیرت اور عالم حق جو ہے وہ اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ ہمارے اسلاف کی یہی تاریخ رہی ہے، ہمارے اسلاف کی تاریخ یہی رہی ہے. ایسے بہت سے واقعات ہیں، اگر وہ بیان کرنے لگوں گا تو وہ وقت اسی میں چلا جائے گا. یہ ہو رہا ہے، یہ مرض اتنا خطرناک ہے. گردے کی خرابی آخر میں جا کر معلوم ہوتی ہے بولتے ہیں، جب اس کا علاج ممکن نہیں رہتا. مگر یہ خرابی تو اتنی خطرناک ہے کہ موت کے منہ میں پہنچ جاتے ہیں مگر باز نہیں آتے، باز نہیں آتے.
پھر ان منافقین کی ایک خصلت اور خوبی یہ ہوتی ہے، ان کو جس سے فائدہ ملتا اور جب تک ملتا یہ اس کے موافقت میں رہتے، اور جب ان کو فائدہ ملنا بند ہوا یا فائدہ اس نے پہنچانا روکا کہ پھر اس کی ساری خرابیاں ان کے زبان پر جاری ہو جاتی ہیں، الزامات، اتہامات سب شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان منافقین میں ایک خوبی، ایک خاصیت یہ رہتی ہے کہ یہ سب ایک دوسرے کے معاون رہتے ہیں اور ان سب کو مال سے زیادہ دلچسپی رہتی، تو جس کی وجہ سے ان کی پہچان بنتی نا اس کے مقابلے پہ آ جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو اس بستی کو دنیا نے جانا، یہ یثرب مدینۃ النبی بنا تو لاکھوں کروڑوں کے دل اس وقت بھی دھڑکے اس کے نام سے، اور آج بھی دھڑکتے ہیں 1 ارب سے زائد مسلمانوں کے، ورنہ یثرب کو کون پہچانتا تھا؟ وہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے اپنے مقام کو پہنچا، حرم بنا اور اہل ایمان کے دلوں کی دھڑکن بناؤ، مدینۃ النبی کہلایا، مدینہ منورہ اس کا نام پڑا، طابہ، طیبہ یہ سب اس کے نام ہیں۔ مگر دیکھو کہ اسی مدینہ کے باشندے جو نفاق میں مبتلا ہوئے، کیا حال تھا ان کا؟ اسی نبی کو ہلاک کرنے اور اس پر ایمان لانے والوں کو تباہ کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آج کے منافقین کا بھی یہی حال ہے، جس کی وجہ سے ان کو کوئی مقام ملتا ہے، پہچان ملتی ہے نا، اس کے ہی سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں مخالف بن کر۔ یہ ان کی سرشت میں، ان کی فطرت میں داخل ہے۔ چنانچہ مولانا لکھتے ہیں کہ کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں، ان کے مشورے، ان کی ہمت افزائیاں، ان کی اعانتیں، ان کی سفارشیں، ان کی تعریفیں اور مدح سرائیاں سب اس کے لیے وقف ہوں گی، دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے۔ یہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کی علامت ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی پہچان ہے۔ کئی باتیں میں گزشتہ خطبات میں واضح کر چکا ہوں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب دین اور نبی کی سنت پر کوئی عمل کرنا چاہے تو کہیں کسی کا خاندان آڑے آتا ہے، کہیں کسی کی بیوی آڑے آتی ہے، کہیں کسی کے باپ آڑے آتا ہے، کہیں کسی کا بڑا بھائی کھڑے ہو جاتا ہے، کہیں محلے والے، کہیں رشتہ دار، سب مخالفت میں اتر جاتے ہیں۔ اس کی اعانت کرنے کو سب دوڑتے نہیں بلکہ مخالفت کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، بلکہ ایک دوسرے کو، یہاں تک کہ جو دین کے علم بردار رہتے ہیں ان کو بھی جا کر یہ کہتے ہیں کہ تم عالم ہے، تم مولوی ہے، تم مفتی حافظ ہے، ذرا سمجھاؤ ہمارے بچے کو۔ کیا سمجھاؤ بھائی؟ کیا سمجھاؤ تمہارے بچے کو؟ داڑھی چھوڑ دیا بولے، ابھی شادی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، اچھا رکھا تو رکھا، چھوٹی بھی نہیں رکھا بولے، لمبی چھوڑ دیا بولے۔ یہ کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے ان کا قول؟ اس نے تو نبی کا حکم مانا ہے، یہ نبی کا حکم تھا، قص الشارب واف اللحیہ، مونچھیں کترواؤ، داڑھی معاف رکھو۔ ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ۔ پھر ایسے بھی مل جائیں گے مسلمانوں میں جو اس داڑھی پر تانا کستے ہیں کہ داڑھی رکھ کے تم جو کام کر رہے، ہم بے داڑھی والے اچھے، نماز پڑھ کے تم جو کام کر رہے اس سے ہم بے نمازی اچھے۔ یہ کیا ہے؟ کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی زبان کچھ سوچ رہا ہے وہ بولنے والا، اور سننے والوں کو بھی کچھ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کتنی غلط بات کہہ رہا ہے۔ یہ شاعر دین کا مذاق اڑا رہا ہے، یہ منافقین کا کردار ہے۔ کوئی شخص اگر دین پر چلنا چاہے تو مسلمان کی ذمہ داری ہے، مردوں کی اور عورتوں کی، کہ اس کا ساتھ دیں، اس کا تعاون کریں۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، صاف حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں ایک دوسرے کا ساتھ اس وقت دو جب بھلائی، نیکی، تقوی و پرہیزگاری کا کام ہو رہا ہو، رب کی اطاعت و بندگی کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کا کام ہو رہا ہو تو ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ، اور جو کام اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کا ہو، شریعت کے خلاف ہو، ایمان و عقیدے کے خلاف ہو، اس میں ایک دوسرے کا تعاون بالکل مت کرو۔
کیا ثابت ہو رہا ہے اس سے کہ معاشرے میں کن کی تعداد زیادہ ہے؟ پھر کن کی تعداد زیادہ ہے؟ امام کا مسئلہ ہے، مقتدیوں کو بھی اور ذمہ داروں کو بھی کوئی ٹینشن نہیں رہتا، کس کو بھی پکڑ لیتے، سستے میں کام نپٹ جانا بس۔ نمازی تو پڑھانا ہے نا، قاعدہ پڑھانے کا، ناظرہ قرآن، ختم۔ جتنا روپیہ مسلمان کھلے دل سے اپنی برادری اور اپنے خاندان کی رسم و رواج پر خرچ کرتے ہیں نا، اس کا پاؤ حصہ بھی اگر خرچ کریں، ہر مسجد کے اندر بہترین عالم دین اپنی خدمات انجام دے سکتا ہے۔ مگر نہیں، کیا ضرورت ہے بھائی؟ کام جب چل رہا ہے تو کیا ضرورت ہے؟ سستے میں نپٹ رہا ہے نا معاملہ۔ اور وہاں جب بات آ جائے اپنی رسم و رواج، اپنی خواہشات کی، تو 70,000 کا پلنگ رکھ، 1,20,000 والا پلنگ ہونا، اور تائید بھی مل جاتی ہے بھی سب کی۔ جان دو بچہ خواہش کر رہا تو کیا ہے، کمائی بھی ہے نا اس کی، دیکھو یہ دیکھو کیا کردار ہے معاشرے کا، عکس اس میں آ رہا ہے۔ یہ اتنی خطرناک آیتیں ہیں اس رکوع کی یہ دونوں، اور ایسا اللہ تعالیٰ نے انداز اختیار کیا ہے کہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کی پہچان کیا ہے، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کا طریقہ کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں آگے کہ دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے، دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، کرنے والے کی ہمت بڑھائیں گے، اور ان کی ہر ادا سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اسی میں خوش ہوتے ہو۔ بخلاف اس کے کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو صدمہ ہوتا ہے۔ کسی نے اگر کوئی بھلائی کا کام اختیار کیا، دین کی طرف مڑا، ان کو صدمہ ہو جاتا، اس سے غم ہوتا ہے ان کو، اس کے تصور سے ان کا دل دکھتا ہے، اس کی تجویز تک انہیں گوارا نہیں ہوتی، اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے۔ یہی ہوگا یہ دینی جماعتوں کی کیا حال ہے؟ ایک نوجوان شراب پی رہا، جوا کھیل رہا، کسی کو فکر نہیں، جیسی کسی جماعت سے جڑا دوسری جماعتوں کان کھڑے ہو جاتے۔ کوئی ابا کو جا کے بولتا اس کے، ارے تمہارا بچہ وہاں جا رہا، بولتے روکو اس کو، گمراہ لوگ ہیں۔ ابھی تک وہ اللہ کی نافرمانی میں تھا، کوئی بولنے کو تیار نہیں تھا، کوئی دیکھنے کو تیار نہیں تھا۔ علم دین کا تو ویسے ستیہ ناش کر کے رکھے ہوئے ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے علم دین کی۔ انگلش میڈیم اسکولیں کھل گئی بھی ہیں، قوم کے بچوں کو اسکولوں میں بلا کے اردو پڑھا رہے، اور ان کی تنخواہ کھا کے اپنے بچوں کو انگلش میڈیم میں پڑھا رہے۔ کیا ہے یہ؟ اور یہی نہیں، یہ سرکاری، یہ مدرسے والے بھی بڑے بڑے دارالعلوم کھول لے رہے، دیہاتوں سے غریبوں کے بچے پکڑ کر لا رہے۔ ان کے بچے دیکھو کہاں پڑھ رہے، تو بولے کانوینٹ میں، LKG میں، UKG میں۔ کیا ہے یہ؟ کیا طریقہ ہے؟ تمہارا کردار کیا بول رہا ہے بھائی؟ جبکہ علم دین کی اتنی فضیلتیں بیان کریں گے جلسوں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، کیا آدمی بولتا ہے بھائی سب کچھ چھوڑ کے سب سے پہلے علم دین حاصل کرنا چاہیے۔ اور ویسے بھی اللہ کے نبی نے تو ہر مسلمان مرد اور عورت پر یہ فریضہ قرار ہی دے دیا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ سب سے پہلے تو ہر مسلمان بچے کا، لڑکا ہو یا لڑکی، یہ حق ہے کہ اس کو اچھی طرح پہلے دین کا علم سکھایا جائے، اس کے ذہن کو مسلمان بنا دیا جائے۔ مگر نہیں، اور اس انگریزی نے تو، اسی نے تو جنازہ نکالا ہے نا پورا، اسی نے جنازہ نکالا ہے۔ یہ انگریزی اور یہ انگریز وہ خطرناک چیزیں ہیں جو ترکی خلافت کو لے ڈوبی۔
اسی کا نشہ چڑھایا تھا انہوں نے ترکوں کو. یہی چیزیں تھیں. اپنی تہذیب کو انہوں نے مسلط کیا. انگریز یہاں سے چلے تو گئے لیکن ذہنوں کو غلام بنا کر گئے. خلیل جبران نے بڑی پیاری بات کہی ہے کہ تمہاری زنگ آلود بیڑیاں اتار کر تمہیں چمکدار بیڑیاں پہنا دی جاتی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ ہم آزاد ہیں. ارے بیڑی بدلی ہے کم بخت و نادانو، ہو تو پابا زنجیر ہی. یہ صورتحال ہے. یہ دیکھو ان کا کیا کردار ہے. ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں اور ہر تدبیر سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ اس نیکی سے باز آ جائے، اور باز نہیں آتا تو اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے. پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا. وہ جو اللہ نے بتایا نا، یقبضون ایدیہم، ان کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں. نیکی اور بھلائی کے کام میں ہاتھ کبھی نہیں کھلتا ان کا. یہ خاص پہچان ہے. دینی مدرسے کی 50 روپے کی فیس بھاری ہے ان پہ، اور کانوینٹ اور کے جی کے اندر بچوں پر ہزاروں روپے خرچہ ہے. ہزاروں روپیہ. اور ہر چیز برابر کریں گے. وقت پر بچے کو لے جائیں گے، اور جو کچھ بھی ان کی چیزیں ہیں پورا جو وہ چاہتے ہیں، ان کا یونیفارم ہونا، پھر بچے کے شوز ہونا، شوز میں ساکس ہونا، اس کے بغیر نہیں جمے گا. وہ بالکل کرتے ہو. وہ ہزاروں روپیہ بھی دیتے اور یہ ہزاروں روپیہ بھی خرچہ کرتے. آپ برابر ٹائم پر لے جائیں گے، ٹائم پر چھوڑیں گے. اچھا گھر میں کوئی کام آ گیا، مدرسہ آنے سے روک دیں گے بچے کو. اسکول کا اگر معاملہ ہے تو پھر جان دے تو چلے جا اسکول، وہ کر لیں گے. 32 سال کا تجربہ ہے میرا. تو 32 سال سے دیکھ رہا ہوں یہ تماشے میں. کیوں؟ ان سے پوچھے کہ بھائی اچھا تم اسکول گئے تھے کیا؟ ہاں اسکول گئے. کیوں؟ تو پھر جب تم کو یہ معاملہ تھا تب مدرسہ تم نے چھوڑے، اسکول کیوں نہیں؟ اسکول کیوں گئے تھے؟ کیا کس بات کی علامت ہے یہ؟ اور اہل علم کا کہنا یہی ہے کہ جہاں علم دین کی ناقدری ہوتی ہو وہاں سے اپنے آپ کو ہٹاؤ، ورنہ تمہارے بھی قوا جو ہیں وہ زنگ آلود ہو جائیں گے. اور ایسا ہوتا. علم دین کی ناقدری کرنے والے مسلمان کبھی دین کا کوئی کام انجام نہیں دے سکتے. نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، صحیح ہے، چندہ کریں گے، جمع کریں گے، سب کریں گے، لیکن حقیقت میں جو دین چاہتا ہے، جو علم دین کی روح ہے، مقصد ہے، وہ اس کے لیے کبھی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے اور ان کے بس میں نہیں ہے. یہ وہی کام ہے کہ پھر یہ بھی ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے ہوں. یعنی منافق مرد اور عورتوں کی خاصیت یہ ہے کہ اگر وہ کنجوس بھی ہیں تب بھی، اور اگر وہ بہت خرچ کرنے والے ہیں تب بھی، کہاں خرچ کو روکیں گے؟ وہ جہاں نیکی کا کام آئے گا، جہاں بھلائی کا کام آئے گا. رمضان میں اگر کوئی یہ مرد یہ سوچے کہ بھائی میری پھپھی، میری خالہ یا میرے دور نزدیک کے کوئی رشتہ دار ہیں، بہت تنگی اور اسرت کی زندگی جی رہے ہیں، تو ایسا کرتا ہوں کہ عید کے لیے ان کو بھی کچھ نئے کپڑے وغیرہ دلا دیتا ہوں. بیوی کو معلوم ہو تو وہ بالکل رکاوٹ ڈالے گی. اتنی بھاری کی کیا کرنے کی؟ اتنی بھاری کی ساڑی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ میں گناہ گار نہیں بنتی، میں یہ نہیں بول رہی مت دو، میرے کو بھی اللہ کو منہ دکھانا. تقویٰ تو اتنا ہے سب کے اندر، بات کے پیچھے سب میں.
دینداروں میں کیا، بے دینوں میں کیا، بہت تقویٰ. ہم کو کیا اللہ کا خوف نہیں کیا؟ ہم کو کیا مر کے جانے نہیں ہے کیا اللہ کے پاس؟ میں تو یہ بول رہی کہ ایسا تو بہت سے رشتہ دار ہیں، تم ایسا خرچ کریں گے تو آگے اپنے یہاں بھی کام ہے، 2 2 3 3 بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں. اور دیکھو یہ منافقوں کی نشانی ہے، یہ سب. یہ منافقوں کی نشانی ہے. بھلائی سے روکیں گے، نیکی سے روکیں گے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں دین کے علم بردار بیچارے، تقوی کے نشے میں چور، وہ بولتے ہیں کہ ہٹ، جو گھر میں تم کھاؤ میں تو اللہ کی راہ میں دوں گا. یہ بھی دین نہیں ہے، یہ بھی دین نہیں ہے. ایسا کرنا ہے تو پہلے گھر والوں کا ذہن بناؤ، ذہن بناؤ پہلے گھر والوں کا، ان کو دین سکھاؤ. وہ سکھانے کو تیار نہیں. تو اس طرح سے کام نہیں ہوتے دین کے. دین کے کام اس طرح ہوتے کہ آدمی اپنے نفاق سے باز آئے، اللہ اس کے رسول کے لیے مخلص بنے، تب وہ بندوں کے ساتھ اخلاص کرے گا. جو اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں، وہ کسی کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا، چاہے کتنا ہی نورانی چہرہ لے کر آ جائے ہو. اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری یہی آخری اور پہلا ثبوت ہے اس بات کا کہ یہ مومن ہے. چنانچہ فرماتے ہیں آگے کہ بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے اور حرامی راستوں میں بہہ جاتی ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کی کمائی کا بیشتر حصہ کہاں خرچ ہوتا ہے، کہاں خرچ ہوتا ہے. اور پھر یہ اتنی خطرناک وبا ہے، اس میں انہوں نے کیا کیا، مسجدوں کو بھی آرام گاہ اور عیش گاہ بنا لی ہے. اور سمجھ لیجیے بہت نیکی کا کام ہے. دیواریں پھوڑ پھوڑ کے، چھتیں توڑ توڑ کے اے سی لگا لیے. اس میں جاؤ مسجد میں داخل ہو تو ایسا معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم عبادت کی جگہ ہے، بلکہ معلوم ہوتا ہے کوئی کارخانہ ہے. کارخانہ ہے یہ. اب اس بات پہ کیا کریں گے، کچھ بہت سے دانشور کیا بولیں، بیکار کی باتیں ہیں، یہ کوئی حرام چیز تھوڑی ہے بھائی، نمازیوں کو آرام پہنچنا ہے. ارے یہ آرام میں تو سو گئے نا، یہ ان کو جگانا ہے. تم جگانے کی جگہ بھی ان کو ہی سنا رہے. یہ جاگنے کی جگہ تھی مومن کے، یہاں بھی سلائے رہے ان کو. مسجد میں سحری، مسجد میں افطار، رمضان آ رہا، کھانے پینے کا مہینہ. کچھ کمانے میں ایسے لگے کہ نہ روزہ نہ نماز. کیا ہے تو بولے مسلمان ہے. 4 پیسے کمانے کے دن ایسے کما لے رہے. بولے بھائی کما لو، یہ کون سا اسلام ہے، کون سا اسلام ہے. کہنے والوں کہتے رہے ہمیشہ کہ صحابہ تابعین ان کے دور کی مسجدیں کچی تھیں مگر نمازی پکے تھے. اب مسجدیں جتنی پختہ ہو گئی ہیں اتنی ہی کمزور نمازیں اور اس سے کمزور ایمان. وہاں تو یہ حال تھا، کھجور کی چھپر ڈلی ہوئی تھی چھت کے طور پر، بارش ہوئی کہ پورا کیچڑ. اصحاب صفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، کیچڑ میں پیر دھس رہے ہیں، پیشانی گھس رہی ہے، ہاتھ اندر دھس رہے ہیں، کیا کریں. کہا جاؤ اور فلاں مقام سے باریک باریک سنگریزے اٹھا کے لاؤ اور اپنی اپنی جگہ بچھا لو. قالین ہونا یہاں، نرم دبیس قالین. یہ سب چیزیں ہم بھول گئے. خالی بس جائز نہیں ہے کیا؟ ارے سوال ہر جگہ ہر معاملے میں جائز ناجائز حرام حلال کا نہیں ہوتا میرے بھائی. سوال ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ نے اپنی سیرت سے اور اپنی شریعت سے اور اس کتاب نے اپنے اندر جو احکام اور جو تاریخ بیان کی ہے، اس سے ہم کو یہ کس بات کے لیے تیار کرنا چاہتی.
تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ یہ منافقین کا شیوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی دولت جو ہے یا تو تجاریوں کے لیے ہوتی ہے یا پھر حرام راستوں سے آتی ہے اور حرامی کے راستوں میں بہ جاتی ہے۔ بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، کیا جملہ دیکھو، بدی کے لیے چاہے وہ اپنے وقت کے قارون ہوں، مگر نیکی کے لیے ان سے زیادہ مفلس کوئی نہیں ہوتا۔ ہاں، کیا زبردست جملہ ہے۔ یہ ہو گئی ان کی پہچان۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کے ساتھ ان کو جو دھمکی دی ہے اور ان کی اوقات یاد دلائی ہے وہ ہے یہ، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، وعدہ ہے اللہ کا منافق مردوں اور عورتوں سے اور کافروں سے جہنم کی آگ کا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ہیا حسبہم، ان کے لیے یہی موضوع ہے، یہی مناسب ہے ان کے لیے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، ان پر اللہ نے لعنت کی، ان پر لعنت کی ہے۔ یہ اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی عقل مند سمجھ لے، مگر ان پر لعنت کی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان پر قائم رہنے والا عذاب ہے، نہ ٹلنے والا عذاب۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کس انداز میں بات کہہ رہا دیکھو، کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا۔ کیا قرآن کا انداز بیان ہے۔ اس پر بھی اگر کسی کا دل نہ پسیجے اور نصیحت پر وہ کان نہ دھرے تو پھر بہت بڑی رسوائی ہے، بہت بدبختی ہے، بڑی کم نصیبی ہے۔ پھر کیا کرے اللہ تعالیٰ، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پہلوں کے تھے۔ اب اوقات کیا یاد دلا رہا اللہ تعالیٰ یہاں، کانو اشد منکم قوتاً، حالانکہ وہ جو تم سے پہلے تھے نا، جنہوں نے یہی روش ہمارے نبیوں اور ہماری آیات کے ساتھ اختیار کی تھی، وہ تم سے زیادہ طاقت والے تھے۔ تم میں تو اتنی طاقت بھی نہیں ہے جو تم اتنا اترا رہے ہو، اس طرح آڑ رہے ہو اپنی حماقت پر، اپنی منافقت پر۔ تم سے پہلے جو گزری نا قومیں، ان کو ہم نے تم سے زیادہ قوت والا بنایا تھا۔ وہ اکثر اموالاً، اور مال کے اعتبار سے بھی وہ تم سے بہت آگے تھے، مال بھی بہت تھا ان کے پاس، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ وہ اولاداً، اور ہم نے اولاد بھی ان کو اتنی دی تھی کہ تمہارے پاس اس کا ایک حصہ بھی نہیں ہے۔ قوت والے تھے، مال والے تھے، اولاد والے تھے۔ وہ کون تھے؟ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ کیا انداز بیان ہے قرآن مجید کا کہ وہ تم سے زیادہ زور آور، تم سے بڑھ کر مالدار اور اولاد والے تھے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے، اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسی ہی چال میں تم بھی پڑے جیسی چال میں وہ پڑے تھے۔ سو اس کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا۔ یہی لوگ خسارے میں ہیں۔ افسوس کہ آج ہم بھی نہیں سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہا ہے۔ وہ چھوٹی سی سورت 30ویں پارے کی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں ہے۔ کیا ہے خسارہ ہو؟ ہم سمجھ نہیں پا رہے اس خسارے کو، جس کے بارے میں اللہ خبر دے رہا ہے۔ سارے انسان خسارے میں، اور یہ منافق جن چالوں کو لے کر چل رہے تھے اور جو مزے لوٹ رہے تھے اللہ کی نعمتوں کے، اہل ایمان کو دھوکہ دے کر ایمان والوں میں شامل بھی تھے اور مال کا مزہ بھی لوٹتے تھے۔ جب سچے ایمان والے جنگ سے واپس آتے، اللہ کے راستے میں لڑ کر، زخمی ہو کر، شہید ہو کر اپنے رب سے جا ملتے اور زخمی ہو کر واپس آتے غازی بن کر، تو یہ منافق جھٹ آ جاتے مال لینے کے لیے۔
ہم بھی تمہارے ساتھی ہیں۔ ان کا ایک برا حال تو اللہ نے آخرت کے منظر میں بیان کیا ہوا ہے، پل صراط کے اوپر۔ پل صراط کے اوپر ان کا منظر بیان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اہل ایمان پل صراط پہ سے گزریں گے اس حال میں ان کے سامنے اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف ایک اجالا ہو، روشنی، نور، اور یہ منافق بھی اس پہ سے ہر ایک کو گزرنا ہے پل صراط پہ، کافر ہو، مومن ہو، مسلم ہو، منافق ہو، فاجر ہو، مشرک ہو، گناہ گار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، ہر ایک کو گزرنا ہے اس پہ سے، ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو مومنوں کے سامنے اور ان کے سیدھے ہاتھ کی طرف یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چلے گا اور دائیں۔ یہ منافقوں کے پاس اندھیرا رہے گا ان کے نفاق کا، تو یہ مومنوں کے پیچھے بھاگیں گے اور بولیں گے ارے ٹھہرو ٹھہرو ذرا ٹھہرو، ہم کو بھی تھوڑا تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ لینے دو نا، ہم تمہارے ساتھ تو تھے دنیا میں۔ وہیں پر فرشتہ آ کے بولے گا پیچھے ہٹو، ارجعوا، پلٹو پیچھے، التمسوا نورا، اور ڈھونڈو اپنی روشنی پیچھے جا کے کہیں۔ اور پھر وہاں اللہ نے وہی بات بیان فرمائی کہ تم دنیا میں اپنی تمناؤں اور آرزوؤں میں مست تھے، تم کو اس دن کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی، جبکہ تم کو ڈرایا جا رہا تھا، تم کو بتایا جا رہا تھا۔ اب دوڑو پیچھے کی طرف، ڈھونڈو اپنا نور کہاں ہے۔ اور تم سے پہلے بھی ہم نے قومیں پیدا کی تھی، تم سے زیادہ طاقت دی تھی، ان کو مال دیا تھا، اولاد دی تھی، وہ بھی ایسی مزے لوٹتے رہے، آخر اللہ کا کوڑا برس گیا، اور یہی حال تمہارا ہونے والا ہے، تم بھی اپنے حصے کے مزے لوٹ چکے ہو۔ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسلہم بالبینات، کہ ان کا حال دیکھو کیا ہے کہ یہ الم یاتہم، کیا ان لوگوں کے پاس اپنے سے پہلی قوموں کی خبر نہیں پہنچی کیا؟ قوم نوح کی کیا ہوا؟ قوم نوح کا حشر، زمین سے آسمان سے پانی برسا کر ڈبو دیا اللہ نے، غرق کر دیا۔ قوم نوح وعاد وثمود، قوم عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، ہم نے ان پر ہوائیں بھیجی تیز و تند، 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن چلی ہوا مسلسل، اور ان کو ایسے اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی جیسے کھجور کا کھوکھلا تنا جس کے ریشے ریشے نکل جائے۔ یہ اتنی مضبوط قوم تھی قوم عاد، بڑے بڑے پتھروں کے سخت پہاڑوں کو تراش کر محل بنائے تھے انہوں نے اپنے، اتنے طاقتور۔ قوم سمود ایک چنگھاڑ، بس ایک چیخ، جیسی چیخ آئی ایک آسمانی، ان کی بستی الٹ کر رہ گئی، ان کے دل پھٹ گئے۔ کیا پہنچی نہیں ان کو ان کی خبر؟ وہ قوم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے اللہ کی بندگی اور اللہ کی توحید کے نام اختیار کرنے پر اور اس کی دعوت دینے پر اپنے باپ، اپنی قوم، اپنے وقت کے حکمراں سے ٹکر مول لے لی، آگ میں پھینک دیے گئے، ہجرت پر مجبور ہوئے۔ پھر کیا کیا اللہ نے؟ وہ بادشاہ وقت نمرود، ایک مچھر سے مارا اللہ نے اس کو، ایک مچھر سے۔ اب اس واقعے کی سند کیا ہے کیا نہیں، مگر مفسرین نے بیان کیا ہے کچھ۔ ایک مچھر اس کے ناک کے رستے سے اس کے دماغ میں جا کر بیٹھا، وہ کاٹتا تھا، اب وہ اس سے بے چین ہوتا تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس بے چینی کا علاج صرف ایک تھا کہ وہ جن کو اپنے سامنے سجدہ کرواتا تھا دربار میں آنے والوں کو، ان کو پھر حکم دیا گیا کہ جو بھی درباری آئے وہ آ کر ایک جوتا مارے،
جوتا مارے تو تھوڑی دیر مچھر چپ بیٹھتا تھا، اس کو اچھا لگتا تھا۔ اب کتنے جوتے کھائے گا؟ جوتے کھا کے پورا پپیتے کے ساتھ پلا ہو گیا، بھیجا، تڑپ کے مر گیا۔ اس کو فوج بھیجنے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ وما انزلنا على قومه من بعد من جند من السماء وما كنا منزلين ان كانت الا صيحة واحدة فاذا هم خامدون۔ بندہ مومن کے سورہ یاسین کی آیات ہیں یہ۔ ایک بندہ مومن جس نے اپنے وقت کے نبیوں کا ساتھ دیا تھا، 3 نبی بھیجے گئے تھے اس بستی کی طرف، لوگوں نے جھٹلا دیا اور ان پر الزام لگائے کہ تمہاری وجہ سے ہم کو بہت نوست ملی ہے۔ ان تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب علیم قالوا طائرکم معکم ان ذکرتم بل انتم قوم مسرفون۔ نبیوں سے کہنے لگے بستی کے لوگ، ارے تمہاری وجہ سے ہم کو بدشگونی ملی ہے، نوست ملی ہے، اگر تم یہ سب چیزیں نہیں روکیں گے نا ہم تم کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے اور ہم سے تم کو بڑا دکھ پہنچے گا۔ پھر انبیاء نے کہا ارے بدبختو طائرکم معکم، تمہاری نوست، تمہاری بدبختی تو تمہارے گلوں میں لٹکی ہوئی ہے، تم حد سے گزر جانے والے لوگ۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس بستی کے دور کے حصے سے ایک شخص آیا بھاگتا ہوا، قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَن لَّا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ۔ کہا میری قوم ان بھیجے ہوئے رسولوں کی بات مانو، ان کی پیروی کرو، یہ ہدایت پر ہیں اور یہ تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتے۔ اور پھر اس نے خود اپنے ایمان و یہ توحید کا اعلان کتنے پیارے انداز میں کیا، رب نے بیان کیا، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ارے مجھے کیا ہے کہ میں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور کیا زبردست انداز ہے دیکھو، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اے نادانو تم کو بھی تو اسی کی طرف پلٹ کے جانا ہے۔ ہاں کیا انداز ہے۔ اور پھر اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہو نا، یہ میرے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے، ان کی شفاعت کام آ سکتی ہے، نہ یہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ رب کے عذاب سے مجھ کو یہ بچا سکتے ہیں۔ میں تو انی آمنت بربکم، ارے میں تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں، نیا رب نہیں بنایا میں نے، کوئی نیا خدا نہیں بنایا، تمہارا جو رب ہے نا وہی میرا رب ہے، اسی پر میں ایمان لایا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، تو سنتے کیوں نہیں میری بات؟ بس اتنا کہنے پہ تو پھر جوش میں آ گئے واٹس ایپ والے، نیٹ والے، فیس بک والے، جوش میں آ گئے اور اس بندے مومن کو شہید کر دیے۔ شہید کر دیے، اس کے بعد قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قیل ادخل الجنہ، شہید ہوتے حکم دیا گیا جنت میں داخل ہو جا، اور خوش چپ بیٹھ گیا وہ رب؟ نہیں بیٹھا، اس کا جلال، اس کا غضب بھڑک گیا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِ مِن جُندٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اس کو شہید کرنے کے بعد ہم نے اس قوم پر آسمان سے کوئی لشکر نہیں بھیجا۔ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، اور نہ ہی ہم اتارنے والے تھے کوئی لشکر۔ إِن كَانَتِ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، ایک چیخ تھی بس، ایک چیخ جبرائیل نے ماری اللہ کے حکم سے، کہا جبرائیل جا، انہوں نے میرے بندے کو شہید کر دیا، میری توحید کی دعوت دینے پر میرے نبیوں کو جھٹلا دیا، جا اور ان کو جلا کر خاک کر دے۔ جبرائیل امین کی ایک کیسی چیخ تھی، پتہ نہیں کیا تھی، فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، بجھ کر رہ گئے نا، راکھ بن گئے۔ یہاں لاکھوں روز مر رہے ہیں، کوئی زندہ جلا رہا ہے، کوئی موب لانچنگ کر رہا ہے، کوئی حکومتیں، مسلمان حکومتیں ایک دوسرے پر حملہ کر کے لاکھوں انسانوں کا خون بہا رہے ہیں برسوں سے، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، بوڑھے مر رہے ہیں، اللہ کچھ سنتا ہی نہیں، کچھ کرتا ہی نہیں۔ کیوں؟ ایک بندہ مومن کو شہید کیا انہوں نے۔ ایسا غضب میں آیا، جبرائیل سے کہا جا ان کو جلا کر خاک کر۔ ہمارے لیے کیوں نہیں ہوتا بھائی؟ کیا ہو گیا ہے؟ وہ رب تو آج بھی وہی ہے، وہی اقتدار کا مالک، ساری قوتیں، طاقتیں سب اسی کے ہاتھ میں ہیں۔
للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہم اسی کو تو اپنا رب مانتے ہیں نا، پھر کیوں ہم پر کیوں نہیں؟ اب وہ الطاف نہیں، ہم پہ عنایات نہیں، بات کیا ہے کہ وہ پہلی سی مدارات نہیں؟ کیوں؟ سوچیں ہم، یہ منافقانہ کردار یہ رب کے غضب کو تو بھڑکاتا ہے، اس کے رحم و کرم کو نہیں پکارتا۔ چنانچہ فرمایا کہ کیا ان کے پاس میں خبر نہیں پہنچی پہلے لوگوں کی، اصحاب مدین کی؟ یہ اصحاب مدین شعیب علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام جہاں بھیجے گئے تھے، مدائن کہتے ہیں قرآن میں، مدین آیا اس کے لیے۔ والمؤتفقات، اور ان الٹی ہوئی بستیوں والوں کی، یہ حضرت لوط کی قوم، جن کو اٹھا کر آسمان تک لے جا کر پٹک دیا گیا، پتھروں کی بارش الگ ہوئی اور اٹھا کر پٹک الگ دیا گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس بھی ہمارے رسول جو ہیں وہ نشانیاں لے کر آئے تھے۔ فما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ اس کا ترجمہ فتح محمد صاحب جالندھری کرتے ہیں، کیا انداز ہے۔ مترجمین کو اللہ تعالیٰ نے کسی آیت میں ایسا ترجمہ ان کے قلم سے نکل گیا کہ جو عربی جانتا نا تھوڑی بہت، وہ اردو پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے آدمی واقعی قرآن کا مزہ لے رہا ہے۔ فما کان اللہ لیظلمہم، فتح محمد صاحب جالندھری اس کا ترجمہ کیا کرتا ہے، اور خدا ایسا تو نہ تھا کہ ظلم کرتا، خدا ایسا تو نہ تھا کہ ظلم کرتا۔ یہ جو عربی کے الفاظ ہیں نا قرآن مجید کے، فما کان اللہ لیظلمہم، خدا ایسا تو نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ اب یہاں سے پھر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا اللہ تعالیٰ نے عکس آئینہ پیش کیا ہے۔ یہ منافق مردوں اور منافق عورتوں کا عکس تھا، اب مومن مردوں اور مومن عورتوں کا عکس کیا ہے، اس پر انشاءاللہ پھر کسی خطبے میں ہم آگے گفتگو بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اپنی کتاب ہدایت کی آیات پر غور و تدبر کرنے، اپنے نبی رحمت کی ہدایات اور آپ کی سنتوں کو پرکھنے جانچنے، اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اس دین کی اور اہل دین کی اور علم دین کی قدر دانی کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔